بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص تجربہ کار نہیں ہوتا ہے وہ اکثر دھوکہ کھاتا ہے۔ جس شخص کا تجربہ بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ دھوکہ کم کھاتا ہے۔ تجربوں سے علم حاصل ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنے سے صحیح راستہ ملتا ہے۔ تجربہ عبرت حاصل کرنے کا ثمرہ ہے اور عزت مدد پانے سے حاصل ہوتی ہے۔ تیرا سب سے اچھا تجربہ وہ ہے جس سے تجھے نصیحت ہو، اور اچھا علم وہ ہے جس سے تیری درستی اور اصلاح ہو۔ جو شخص اپنے تجربوں کو محفوظ اور یاد رکھتا ہے اس کے کام ٹھیک اور درست ہوتے ہیں۔ تجربہ کار کی رائے بنسبت ڈاکٹر کے زیادہ مضبوط ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ مالداری اور غریبی آدمیوں کے اوصاف اور جوہر کھولتی ہے، اور مال آدمیوں کے اصل اور ان کے اخلاق ظاہر کرتا ہے۔ بندگی حکم کے ماننے میں ہے، اور دنیا سے بے نیاز ہونا ہی مالداری ہے۔ جو شخص اپنی غلطیوں کو مان لیتا ہے وہ اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے۔ جو شخص توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی توفیق دے وہ اس کی قبولیت سے محروم نہیں رہتا، اور جو شخص خالصتاً اللہ کے لیے نیک کام کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو ضرور پا لیتا ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اور گناہ پر اڑے رہنا بدکاروں کی خصلت ہے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ استغفار گناہوں کی دوا ہے اور تواضع شرافت کی زکوٰۃ ہے۔ اپنے قصور کا اقرار کرنا مجرم کے لیے بہت اچھا سفارشی ہے۔ گناہ کا اقرار کرنے والا گویا تائب، اور جس کمزور کا حق دبا دیا جائے وہ گویا غالب ہے۔ توبہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور گناہ پر جمے رہنے سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور نیک نیتی سے ثواب ملتا ہے۔ توبہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دل میں شرمندہ ہو، زبان سے استغفار کرے اور آئندہ اسے ترک کر دے، اور دل میں یہ ارادہ رکھے کہ پھر اس کام کو نہیں کروں گا۔ استغفار کے ساتھ توبہ گناہوں اور ان پر اصرار کرنے کو مٹا دیتی ہے۔ گناہوں سے استغفار کر کہ روزی میں وسعت ہو، درگزر کی عادت بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور تائید ہو۔ نیک عمل کر کہ آخرت کے لیے ذخیرہ تیار ہو۔ وعظ و نصیحت سن کر عبرت حاصل کر کہ گناہوں سے باز آ جائے۔ فکر کر کہ قلب میں نور بصیرت پیدا ہو۔ بردباری کی عادت اپنا کہ سب لوگ تیری تعظیم کریں۔ تقدیر پر راضی رہ کہ طبیعت کو آرام ملے۔ عبادت میں اخلاص پیدا کر کہ قرب الہی حاصل ہو۔ اس بات سے پرہیز کر کہ نافرمانی میں تو دیر نہ کرے، اور توبہ کرنے میں آج کل کرتا رہے۔ اگر ایسا ہوا تو تجھے بہت بڑے عذاب ہوں گے۔ توبہ دلوں کو پاک کرتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ کیا کوئی ایسا مرد نہیں ہے جو اپنی موت کے حاضر ہونے سے پہلے اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے؟ حسن تو بے گناہوں کو محو کرتا، اور حسن استغفار برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ استغفار سے بڑھ کر کوئی سفارش کامیاب نہیں، اور گناہوں پر اصرار کرنے سے بڑھ کر کوئی گناہ زیادہ بڑا سنگین نہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ استغفار موجود ہے۔